نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ دوستو، آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث دنیا کی اہمیت اور دنیا کی حیثیت کے بارے میں بیان کروں گا۔ پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جابر اس کے راوی ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الزہد میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2957 اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ بجدی اسک میت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن راستے سے گزر رہے تھے تو ایک بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون پسند کرے گا کہ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو ایک درہم کے بدلے میں خرید لے؟ فقالوا ما نحب انہ لنا بشیء، قال، تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی بھی اس کو خریدنا پسند نہیں کرتا، یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ہے۔ قال فواللہ للدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم یہ دنیا اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کم تر ہے اللہ کے نزدیک تمہارے لیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لیے آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے لیے لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے لیے اپنے دین کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی ہے، یہ بھی کتاب الزہد کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2320 نمبر، اور حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی اوقات، دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ کرتے، یعنی ساری دنیا اور دنیا کی دولت اپنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے بندوں ہی کو دے دیتے۔ تو دوستو، گزارش یہ ہے کہ یہ دنیا 4 دنوں کی آزمائش ہے بندے کے لیے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو ہم بوئیں گے آخرت میں جا کر وہی ہم کاٹیں گے۔ تو اس لیے دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کریں، کسی پر ظلم مت کریں، کسی کا حق مت کھائیں، کسی کو گالی گلوچ مت کریں، کسی کی غیبت مت کریں، جھوٹ چغلی غیبت کو استعمال مت کریں اور لوگوں کا حق آنا چھوڑ دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی